بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سیفلی کہا جا سکتا ہے کہ بات تحریک عدم اعتماد پیچھے رہ جانے کے بعد اب بہت آگے بڑھ گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد اب چھوٹا معاملہ ہو گیا ہے، صورتحال اس سے آگے بڑھ گئی ہے اور بگڑ گئی ہے، کیونکہ اس وقت جو اعلانات ہو رہے ہیں، جیسے عزائم کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس سے صاف نظر آ رہا ہے کہ اپوزیشن اگر اس کی تیاری پوری ہوتی، پکی ہوتی، بندے ہاتھ میں ہوتے تو پھر جس جانب اب جا رہی ہے اس جانب نہ جاتی۔ فضل الرحمان صاحب نے اعلان کر دیا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 23 مارچ کا لانگ مارچ کریں گے۔ یہ لوگ لانگ مارچ کرنے جا رہے تھے، ان کا لانگ مارچ پہلے سے اعلان شدہ تھا، تو یہ اپنا لانگ مارچ کرتے۔ بلاول بھٹو زرداری نے لانگ مارچ کر دیا 27 فروری کا، اور بلاول نے اپنا لانگ مارچ شروع کر دیا۔ انہوں نے کوشش کی کہ بلاول کا لانگ مارچ نہ ہو اور مل کر لانگ مارچ کر لیں، لیکن بلاول نے اپنا لانگ مارچ جو ہے اس کا اعلان کر دیا۔ بلاول کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ گیا، یہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ اب تحریک عدم اعتماد آئے گی۔ تحریک عدم اعتماد لانے کی خوشخبری 48 گھنٹے، اتنے گھنٹے اتنے گھنٹے، اور پھر تحریک عدم اعتماد آ گئی، جمع ہو گئی۔ اب تحریک عدم اعتماد پر ہونے جا رہی ہے ووٹنگ 28 تاریخ کو، اور اس سے ایک دن پہلے 27 تاریخ کو پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کا اعلان کر دیا۔ یہاں تک یاد رکھیے گا، پکچر میں کہیں بھی اب پی ڈی ایم کا لانگ مارچ نہیں تھا۔ ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اب توجہ تحریک عدم اعتماد پر ہے، اب ہم اپنا ہتھیار لے کر آ گئے ہیں اور تحریک عدم اعتماد پر توجہ ہے، اپنے ہتھیار سے ہم اس حکومت کا خاتمہ کر دیں گے۔ ان کے پلان میں سے لانگ مارچ قائد تھا۔ عمران خان صاحب فضل الرحمان کو لے آئے اپنی پچ پر، اس میدان میں جس میدان کے سب سے بڑے کھلاڑی عمران خان صاحب ہیں۔ عمران خان صاحب نے دکھایا، ابھی ریسنٹلی دکھایا، اس سے پہلے تو بڑے بڑے جلسے کر کے دکھایا تھا، لیکن ریسنٹلی جب ان کے بارے میں کہا جاتا عوام میں مت نکلنا، عوام میں نکلنا تو ہیلمٹ پہن کر نکلنا، لوگ تمہارا جینا حرام کر دیں گے، لوگ تمہیں باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ عمران خان صاحب نے باہر نکل کے دکھایا، انہوں نے منڈی بہاؤدین میں دکھایا، میلسی میں دکھایا، حافظ آباد میں دکھایا، لوور دیر میں دکھایا، مزید بھی جلسے کرنے جا رہے ہیں خان صاحب، سوات میں بھی، مالاکنڈ میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی جلسے۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا کہ ہم سب سے بڑا جلسہ، پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جلسہ کریں گے ڈی چوک پر 27 تاریخ کو، ووٹنگ سے ایک دن پہلے۔ یہاں اپوزیشن نے اعلان کر دیا کہ ہم، پہلے نون لیگ نے کہا کہ ہم اسی روز اس سے دگنا بڑا جلسہ کریں گے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں 10 لاکھ بندے لائیں گے، تو دگنا جلسہ جو ہے وہ نون لیگ 20 لاکھ بندے لے کر آئے گی، اور نون لیگ نے کہا ہم اس سے بڑا جلسہ کریں گے۔ فضل الرحمان صاحب نے اب نیا شوچا چھوڑا ہے، اور فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ ہم 23 مارچ کا لانگ مارچ کریں گے، پورے ملک سے قافلے چلیں گے اور قافلے چل کر پہنچیں گے اسلام آباد، اور 23 مارچ والا لانگ مارچ ہمارا ہوگا، ضرور ہوگا۔ یہ وہ صورتحال ہے جس میں اب تصادم پر بات چلی گئی ہے، اب لڑائی پر بات چلی۔ ان کے پاس بندے پورے ہوتے تو یہ سیدھے اسمبلی میں جاتے، کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب نے، اسد عمر صاحب نے، پھر اسد قیصر صاحب نے معلوم بھی کر دیا، تو یہ کہہ دیا کہ ہم کسی کو زبردستی روک نہیں سکتے اور روکیں گے بھی نہیں۔ جو ووٹ ڈالنے جائے گا وہ ووٹ ڈالے گا، اور ووٹ ڈالنا ان کا حق ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو بھی فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ نہیں، اگر یہ جلسہ کریں گے، یہ بندے لائیں گے، یہ بیٹھیں گے، تو اس سے بڑا جلسہ ہم کر کے دکھا دیں گے۔ آپ کو بڑا جلسہ کر کے دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کا کام ہے 172 بندے۔ جو محترمہ بے نظیر بھٹو کے خلاف تحریک عدم اعتماد آئی تھی، تو اس موقع پر بھی یہی ہوا تھا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے بندوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ لوگ ایوان میں نہیں آئیں گے۔ اپوزیشن اس وقت بھی میاں صاحب اور فضل الرحمان صاحب بندے پورے نہیں کر سکے، گو کہ انہوں نے بڑی کوشش کی تھی۔ یہ لوگ لے گئے تھے پنجاب ہاؤس مری میں، لوگوں کو لے جا کے چھپا دیا تھا اور پورا زور لگایا تھا کہ یہ بندے پورے کر لیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو سے ایک ان کے اپنے وزیر نے اس وقت 2 کروڑ روپے اس وقت اور ایک پجیرو بھی مانگی تھی، لیکن بہرحال محترمہ بے نظیر بھٹو نے ان کو نکال کے باہر کر دیا تھا، اور وہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی تھی۔ یہاں پر ان سے بھی بندے پورے نہیں ہو رہے۔ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہمارے بندے نہیں جائیں گے، ہمارے 2-4 بندے ہم نومینیٹ کر دیں گے، وہ کارروائی دیکھنے کے لیے کہ کچھ گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، جائیں گے، باقی ہمارے بندے نہیں جائیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف اپنی حکمت عملی کا اعلان کر چکی تھی۔ فضل الرحمان صاحب کے لیے لازمی تھا کہ وہ بندے پورے کرتے، لاتے 172 بندے۔
اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بندے لائیں گے 23 مارچ کو، 24 کو وہ پہنچیں گے، اور یہ وہ صورتحال ہوگی جب OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہو رہی ہے. آپ پورے ملک میں جب ہیڈ لائنز لگنی ہے OIC وزرائے خارجہ کانفرنس کی، اس کے مناظر ہمیں دنیا کو دکھانے، ہمیں دنیا کو بتانا ہے کہ پاکستان اسلامو فوبیا کے خلاف جو مہم ہے اس میں لیڈ کر رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہونے والی گستاخیوں پر برداشت نہیں کرے گا. ہم مسلم ممالک ایک ہیں، ایک آواز ہیں، ہم اپنے مسائل، اپنے وسائل مل کر مسائل حل کرنا، وسائل کا استعمال کرنا، اس کے لیے آگے بڑھنا جانتے ہیں. تو یہ ہو، اس کی بجائے ہوگا کیا؟ فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے لوگ یہاں سے چل پڑے ہیں، یہاں سے چل پڑے ہیں، نون لیگ کے لوگ یہاں سے چل پڑے ہیں، پیپلز پارٹی کے لوگ یہاں سے چل پڑے ہیں، یہ لوگ پہنچ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے، ہیڈ لائنز لگ رہی ہیں، اور ایک ڈیفرنٹ فضا ہوگی. جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا. تو فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہم پہنچیں گے اور ڈی چوک پہ بیٹھ جائیں گے 24 کو، تم بندے لاؤ گے 27 کو، ہم پہلے بیٹھ جائیں گے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے؟ شہباز گل صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے یوتھ ونگ کے اراکین تیار رہیں. فضل الرحمان کا نیا فتنہ ہے کہ لانگ مارچ کر کے ڈی چوک پر قبضہ کر کے 27 مارچ کے جلسے کو ناکام کیا جائے. یوتھ ونگ وہاں پر پہلے ہی اپنا پروگرام شروع کرے گی اور ڈی چوک کے جلسے کی تیاری 24 مارچ سے ڈی چوک میں خیمے لگا کر شروع کر دیں گے. انہوں نے یہ بھی کہا لیں جی نکل گئی ہوا. اب یہ عدم اعتماد سے بھاگ کر پھر لانگ مارچ کی طرف نکل گئے. اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ لوگ بندے پورے نہیں کر سکے، اس لیے اب انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بیرونی آقا ہر صورت پاکستان میں انتشار پھیلا دیکھنا چاہتے ہیں. انشاءاللہ ان کو ناکام کریں گے. ان کے پاس بندے پورے ہیں، یہ بندے پورے کریں اور لائیں، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ کریں. اللہ اللہ خیر صلی اللہ. انہیں ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت لانگ مارچ کرنے کی، اور ان کی لانگ مارچ جو ہے وہ رک گیا تھا ان کا پلان. لیکن اب عمران خان ان کو اپنی پچ پر لے آئیں اور ان سے کہا ہے کہ یہاں کھیلیں، اس پچ پر کھیلیں. ریڈ زون اسلام آباد کا رینجرز کے حوالے کر دیا گیا ہے. 20 مارچ سے ریڈ زون 2 اپریل تک رینجرز کے حوالے ہوگا. رینجرز اور لیویز کے اہلکار ہوں گے، وہاں کی عمارتیں، اہم ترین دفاتر، اہم ترین مقامات رینجرز کی سیکیورٹی میں ہوں گے. یہ پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی کیا جا رہا ہے. فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ کس موقع پہ کر رہے ہیں سب کچھ؟ جب OIC وزرائے خارجہ کانفرنس ہو رہی ہے. پہلے بھی کہہ چکے کہ بیرون ملک کے حکمران عمران خان کو پروٹوکول نہ دیں، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ گئی ہے. اور اب بھی وہ یہی سب کچھ اس وقت پیدا کر کے بنی ہوئی فضا پاکستان کے لیے خراب کرنا چاہتے ہیں. ایجنڈا کیا ہے؟ صاف ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویلاگ میں.